ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول و نبی بنا کے بھیجا، آپ ایسے خصوصیات کے حامل تھے کہ جن کا تذکرہ بارہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ اللہ نے مجھے کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے اللہ نے نبیوں کو بھی عطا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر اعتبار سے، اپنی سیرت کے ہر پہلو کے اعتبار سے ایک بے مثال حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی سیرت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ آپ استاد کیسے تھے، معلم کیسے تھے، تو آپ کے مخاطبین اولین وہ شاگرد جنہوں نے براہ راست آپ سے علم حاصل کیا، سیکھا، ان کی زبانی ہی تبصرہ سن لیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے استاد تھے، اس انداز سے سمجھاتے تھے بات کو کہ آپ جیسا استاد معلم نہ آپ سے پہلے کبھی آیا اور نہ کبھی آپ کے بعد آ سکتا، کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ آپ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ بات جب سمجھاتے تھے کسی کو، قوم کو، تو اتنا سلیس اور آسان انداز میں کہ ہر شخص کے دل میں بات اتر جائے۔ مشکل الفاظ کا انتخاب یا کسی فن کی اصطلاحات کے استعمال سے
ایک مخصوص طبقہ سمجھتا ہے بات کو، لیکن اگر عام فہم گفتگو کی جائے تو پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے اور ان پڑھ بھی، تھوڑی فہم رکھنے والے بھی بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے عام فہم مثالیں دیتے تھے۔ عام فہم یعنی وہ مثالیں جو ہر شخص سمجھ سکتا تھا۔ کہیں گناہوں کے کفارے کے حوالے سے درخت کو ہلا کر مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو پتے کیسے جھڑ رہے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو ایسے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کبھی آپ مثال دے رہے ہیں کہ یہ بتاؤ، کسی کے گھر کے سامنے صاف پانی کی نہر ہو، روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا وہ پانی اس کے جسم پر میل کو باقی چھوڑے گا؟ نہیں۔ تو کہا یہی مثال ہے 5 وقت کی نمازوں کی۔ جو 5 وقت نمازیں پڑھتا ہے گناہ کہاں رہیں گے؟ جھڑ جاتے۔ کبھی آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان 2 انگلیوں کو کتنا فاصلہ ہے، قریب قریب ہے، فرمایا انا وقافل الیتیم فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے قریب قریب ہوں۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام موجود ہے، زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں، زمین پر ایک خط کھینچتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں، اور اس لکیر کے دائیں جانب بھی آپ نے کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی، اور بائیں جانب بھی نبی علیہ السلام نے کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی۔ ابن ماجہ کی روایت میں خط خطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ، 2 لکیریں دائیں جانب، 2 لکیریں بائیں جانب۔ اور دیگر روایات میں کہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کچھ آپ نے دائیں جانب بھی کھینچ لی، اسی بڑی لکیر سے نکل رہی تھی، اور دائیں جانب بھی، دونوں طرف۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سیدھی لکیر جو پہلے کھینچی تھی، پہلے والی لکیر جو سیدھی اور بڑی لکیر تھی، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کی آیت پڑھی سورۃ الانعام کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلتے رہنا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرتے رہنا، اس پہ چلتے رہنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، زیادہ راستوں کو اختیار نہ کرنا۔ آپ نے ان چھوٹی لکیروں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں، ان کے سرے پر، ہر ایک کے سرے پر ایک شیطان ہے جو لوگوں کو بلا رہا ہے کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے کو جو میرا سیدھا راستہ ہے اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی راہوں کو اختیار نہ کرنا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ السُّبُلُ، یہ راہیں تمہیں، یہ چھوٹی چھوٹی راہیں جو تمہیں ہیں، یہ ہٹا دے گی، دور کر دے گی عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے۔ کتنی ایک واضح زمین پر لکیر کھینچ کر کہ میرا راستہ ایک ہے، سیدھا ہے، سمجھنے والوں کے لیے، کہ اس کے علاوہ وہ پہلا راستہ ہے، وہ ایک ہے، سب سے پہلے، اس کے بعد
چھوٹی چھوٹی لکیریں جو اپنی مناسبت، اپنا جوڑ اسی سے بتائیں گے، وہ بعد میں ہے، وہ بعد میں، پہلے نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ 4 برحق 5 برحق، یہ چھٹے کہاں سے آئے، 5ویں کہاں سے آئے؟ یہ 5ویں یہ چھٹے نہیں، یہ راستہ جو اس راستے پہ چلنے والا ہوگا یہ پہلے ہے، باقی 5 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، وہ سب بعد میں۔ اور پھر اسی مثال میں آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ علیحدہ نہیں کھڑے، وہ بھی اسی سے اپنا جوڑ ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں سے نکلے، وہ یہاں سے نکلے ہوئے ہیں راستے، اپنی نسبتیں اسی راستے کے ساتھ جوڑیں گے۔ لہذا جو شخص ان راستوں کی طرف پلٹ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بار اپنے شاگردوں سے کہا تھا، یا معشر القراء، او پڑھنے والوں، استقیموا، صراط مستقیم پہ چلتے رہنا، صراط مستقیم پہ چلتے رہنا، دائیں بائیں نہیں ہو جانا، سیدھے راستے کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو جانا۔ کیوں؟ آگے فرماتے ہیں ان اخذتم یمینا وشمالا، اگر تم اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں دیکھنے لگ گئے، ادھر ادھر کی راہوں پہ چلنے لگ گئے، تو کیا ہوگا؟ لَزَلَلْتُمْ اِذًا، تم گمراہ ہو جاؤ گے اور کبھی راہ حق تمہارا مقدر اور نصیب ہی نہیں بن سکے گا۔ لہذا استقیموا، سیدھے راستے پہ رہنا۔ یہ سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو شرک کرنے والے ہیں، من الذین تفرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے اپنے دین میں فرقے، گروہ، علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا لی، وقالوا شیعہ، وہ مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں بٹ گئے تھے، تم ان میں سے نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، وقالوا شیعہ، اور وہ مختلف فرقے اور گروہ بن گئے، تم ان میں سے نہ ہو جانا کہ پھر کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اسی پہ خوش ہے کہ میں حق پر ہوں، ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں۔ خیال کرنا، راہ حق سے جو ہٹتا ہے وہ ان فرقوں، ان گروہوں کا شکار ہو جاتا ہے، ان گروپوں میں بڑھ جاتا ہے، تم ان میں سے نہ ہو جانا۔ تیسری آیت قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے اپنا راستہ رسول کے راستے سے جدا کیا، شق، پھاڑ دینا، کسی چیز کو توڑ کر پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر دینا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے اپنا راستہ رسول کے راستے سے جدا کر دیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلا، سبیل المؤمنین، مؤمنین کا راستہ،
تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہاں سبیل المؤمنین سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے۔ المؤمنین جب قرآن نازل ہوا تو المؤمنین کہلوانے والے صرف اور صرف مسلمان تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، وہ صحابہ جو اس آیت کے نزول کے وقت صحابیت میں داخل ہو چکے تھے، وہ تھے المؤمنین۔ فرمایا جس نے المؤمنین یعنی صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کی، نولیہ ما تولی، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں اس راستے کی طرف جس کی طرف وہ خود پھرا ہے، ہم بھی پھیر دیتے ہیں کہ جا وَنُصْلِهِ جہنم، اور پھر ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو سبیل المؤمنین کیا ہے؟ وہی ہے صراط مستقیم، نبی علیہ السلام کے راستے پر چلے صحابہ کرام۔ سبیل المؤمنین زیادہ سے زیادہ اس میں وسعت جو ہے ایک حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہے خیر القرون کی، کہ خیر الناس قرنی، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے دور کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا دور، یہ خیر القرون کا دور ہے۔ ان کے خیر ہونے کی شہادت اسلام نے دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ان کے راستے کو سبیل المؤمنین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرار دیا۔ تو وہ راستہ صاف ستھرا راستہ ہے، صحابہ کرام کا راستہ، تابعین، تبع تابعین کا راستہ اور ان کی فکر جو ہے، یہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک راہ اور کامیابی کی ایک مثال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودی 71 گروہوں میں بٹ گئے، عیسائی 72 گروہوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 گروہوں میں بڑھ جائے گی، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق فرمایا ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے جو حق پر ہوگی۔ اور اس جماعت کی تفسیر ایک دوسری روایت مجمع الزوائد میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، وہ بھی صحیح ہے، کہ اس کی توضیح اور تفسیر ہے کہ ہی الجماعہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، حق پر جو جماعت ہوگی وہ ہوں گے جن کا طریقہ، جن کا عمل، جن کا عقیدہ وہ ہوگا جو میرا ہے یا میرے صحابہ کا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے پر میرے صحابہ چل رہے، جو اس راستے پر ہے، قیامت تک اس بات کو جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ حق کون سا گروہ ہے، یہی دیکھ لینا۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو اس راستے پر ہے جس پر میں ہوں، جن کا وہ طریقہ کار ہوگا، عقیدہ و عمل ہوگا جو میرے صحابہ کرام کا عقیدہ، عمل اور ان کی فکر اور ان کا طریقہ کار ہے۔ اب یہاں ہم رک کر سوچیں کہ صحابہ کرام کے دور میں آج جتنے بھی فرق نظر آتے ہیں، ان میں سے کون سا فرقہ تھا جن فرق کو لوگوں نے
آج کامیابی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ وہی شخص ہی کامیاب ہے، وہی حق پر ہے۔ ہر فرقہ، ہر گروہ اپنی رائے، اپنے فقہ، اپنے امام، اپنے استاد کی طرف بلاتا ہے کہ جو اس راستے پر ہے، اس فقہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ حق پر ہے۔ ان سارے گروہوں کو اسی ایک جملے پہ پرکھے کہ صحابہ کرام کے دور میں ان گروہوں، ان فرقوں میں کون سا فرقہ تھا، کون سا فرقہ موجود تھا؟ تو جواب یہی نظر آئے گا کہ اس وقت تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سارے فرق جو ہیں یہ وجود میں آئے ہیں۔ ایک تو سب کے نزدیک گمراہ ترین کچھ فرق ہے، خوارج کا فرقہ، معتزلہ کا فرقہ، جو اس سے پہلے وجود میں آئے، لیکن یہ آج جن کی نسبتیں اس دور میں، ہمارے دور میں بتائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک گروہ اللہ کے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے 400 سال تک وجود میں نہیں تھا۔ ان لوگوں کا کیا بنے گا جب یہ تقلیدی مذاہب شروع نہیں ہوئے تھے؟ اور جو لوگ، جو مسلمان اس وقت فوت ہو گئے، ان کے اسلام کا کیا ہوگا؟ خیر القرون کو لے لیجیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے ادوار میں کون سی فقہ راجے تھی، کون سی فقہ نافذ تھی؟ مروجہ فقہ ہے جو اس وقت ہے، فقہ جعفریہ تھی، حنفیہ تھی، شافعیہ تھی، مالکیہ تھی، حنبلیہ تھی، کون سی فقہ نافذ تھی؟ کس فقہ پہ عمل کرتے تھے؟ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان نیوٹرل ہو کے جب آپ سے پوچھیں گے، آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا ہاں اس وقت تو قرآن تھا اور اللہ کے نبی کی حدیث تھی۔ اس وقت تو قرآن تھا یا اللہ کے نبی کی حدیث تھی، اس کے علاوہ کوئی اور فقہ تو نہیں تھی اس میں۔ اگر اس وقت اس قرآن اور اس حدیث کو لے کر، اس سے جڑ کر، اس سے تمسک اختیار کر کے وہ لوگ جنت کی بشارتیں پا سکتے ہیں، وہ کامیاب بن سکتے ہیں، ان کے لیے خیر القرون ہونے کی، بہترین دور ہونے کی شہادت پیغمبر کی زبان سے مل سکتی ہے، تو آج اگر وہی بات کوئی کہے تو وہ باطل، جھوٹا اور گمراہ کیسے ہے؟ وہی بات کہتے ہیں جو بات، جو فکر، جو سوچ اس وقت کے لوگوں کی تھی۔ اختلافات اس وقت بھی ہوئے، ہر دور میں ہوئے، اختلاف تو اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی ہوئے، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، لیکن حزبیت والا، گروہ بندیوں والا رواج نہیں تھا۔ وجوہ اختلاف کیا؟ فہم کی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ حدیث ایک ہے، میں نے اس کو کسی اور طریقے سے سمجھا، میرے بھائی نے، زید نے، بکر نے اس سے کچھ اور سمجھا، یہ فہم کا اختلاف ہے۔ اگر شدت نہیں تو یہ اختلاف نقصان دہ نہیں۔ یہ اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہوتے رہے، ابو بکر و عمر کے درمیان ہو گئے، بڑی معروف حدیث ہے، ایک ہی حدیث کو لے کے کھڑے ہوئے۔ ابو بکر جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہیں، سیدنا عمر نے کیا کہا؟ ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، عمر امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، کہ مجھے ان سے لڑنے کا حکم ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لیکن کب تک لڑوں؟ جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہ کہیں،
جب لا الہ الا اللہ پڑھ لے، ان کے مالوں کی حفاظت میرے ذمہ، ان کی عزتوں کی حفاظت میرے ذمہ، ان کی جانوں کی حفاظت میرے ذمہ۔ ابو بکر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تو ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھا؟ سیدنا ابو بکر نے کہا عمر اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ان کی جانیں، ان کے مال اور ان کی عزتوں کی حفاظت ہمارے ذمہ، لیکن جہاں حق الاسلام ہوگا، اسلام جان مانگے گا تو ہم جان لیں گے، اسلام مال مانگے گا تو ہم مال لیں گے۔ زکوٰۃ حق الاسلام ہے، زکوٰۃ حق الاسلام ہے، اسلام مانگتا ہے یہ حق۔ جو اس حق کا انکار کرے گا، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا۔ جب حق الاسلام کی تشریح ابو بکر نے کی، صدیق کہا کرتے تھے، فاروق کہا کرتے تھے، ابو بکر کا سینہ اللہ نے حق کے لیے کھول دیا۔ مجھے بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ بات تو سمجھ، یہ فہم کا اختلاف تھا، سمجھ کا اختلاف تھا۔ حدیث ہوئی ہے، وہ اس کا مطلب وہ سمجھے، وہ اس کا مطلب وہ سمجھے۔ اس طرح کے اختلاف ہر دور میں ہوتے ہیں، آج بھی علماء حقہ کے درمیان موجود ہے۔ علماء حقہ کے درمیان آج بھی اس طرح کے فروعی مسائل میں فہم کے اختلافات، اس کی مثالیں کئی دی جا سکتی ہیں، لیکن وہ شریعت کے اصول اس سے نہیں ٹوٹتے، اس سے اسلام اور کفر کے دروازے نہیں کھلتے۔ اور یہ اختلافات ہونے کے باوجود، اختلافات ہونے کے باوجود صحابہ نے علیحدہ دھڑے نہیں بنائے، علیحدہ گروہ نہیں بنائے، اختلاف کے باوجود ایک ساتھ رہے، ایک ساتھ رہے۔ کیوں؟ فہم کے اختلاف ہے۔ دیکھیے مینا کے اندر حجاج کرام، مینا اور عرفات مزدلفہ ایام حج میں نماز قصر پڑھی جاتی ہے، حج کے دنوں میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی، صحابہ نے قصر پڑھی، صحابہ میں مقیم بھی تھے، مسافر بھی تھے، کسی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے پوری پڑھی ہو، تو لہذا آج پوری پڑھی جاتی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری دور میں، وہ بھی یہی قصر ہی پڑھتے رہے، آخری دور میں انہوں نے مینا کے اندر پوری نماز پڑھنا شروع کر دی تھی حج کے دنوں میں۔ ان کی وجوہ کئی ایک تھی، ایک شادی کر چکے تھے، دوسرا گھر بھی اس علاقے میں بنا چکے تھے طائف کے قریب، اور تیسرا ایک اعرابی نے آ کر یہ بات بھی بتائی تھی، پتہ چلا تھا کہ ایک دیہاتی سیدنا عثمان کے پیچھے حج پڑھ کے گیا، اور اس نے اپنے علاقے میں جا کے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، تم لوگ کہتے ہو عصر کی 4 رکعتیں ہیں، تم لوگ کہتے ہو عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، میں تو امیر المومنین عثمان کے پیچھے یہ ساری نمازیں پڑھتا رہا، وہ تو 2 رکعت پڑھاتے تھے، لہذا وہ سارا سال 2 رکعت پڑھتا رہا۔ تو یہ کئی ایک وجوہ تھی، ان کو سامنے رکھ کر سیدنا عثمان نے پوری نماز پڑھائی۔ کچھ صحابہ نے اختلاف کیا کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کی جائے گی، یہ حال نہیں ہے کہ عثمان تو پوری نماز پڑھنا شروع کر دیں، یا کوئی اور بھی آراء سامنے آئی کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی مقیم تھے، کسی نے پوری نہیں پڑھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ اس رائے سے اختلاف کر رہے، رائے کا اختلاف ہے، لیکن جب سیدنا عثمان نماز کے لیے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن مسعود بھی پیچھے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا، آپ علیحدہ جماعت کرا لیتے،
کہا کہ یا لیتنی رکعتان مقبلتان، کاش کہ میری ان 4 میں سے 2 قبول ہوں، 2 رکعتیں قبول ہوں، 2 قبول ہی نہ ہوں۔ لیکن علیحدہ کیوں نہیں پڑھی؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے پیغمبر کی امت میری وجہ سے 2 گروہ میں بڑھ جائے۔ گروہ بندی اسلام کو پسند نہیں، اسی کا نام حزبیت ہے، اسی کا نام حزبیت ہے۔ گروہ بندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی امت 2 گروہوں میں بڑھ جائے۔ ہاں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرا موقف، میرے پاس دلیل یہ کہ 2 قبول ہو، 2 نہ، لیکن علیحدہ گروہ نہیں بنے۔ میں بتا رہا تھا کہ اختلاف فہم کے ہو سکتے، آراء کے ہو سکتے، اختلاف دلیل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک کے پاس ایک دلیل ہے، دوسرے کے پاس دوسری دلیل ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، تو دونوں دلیلوں کو ملاؤ۔ اگر تطبیق دی جا سکتی ہے تو تطبیق دو، تاکہ دونوں پہ عمل کیا جا سکے۔ نہیں ہو سکتی تو یہ دیکھو کہ ان میں سے پہلے والا حکم کون سا ہے، بعد والا کون سا ہے۔ پہلے والا منسوخ تو نہیں ہو گیا، کیونکہ بعد والا صحابہ کے طریقے سے جو ہمیں ملی ہے شریعت، کہ وہ بعد والے اللہ کے پیغمبر کے عمل کو لیتے تھے، پہلے والے عمل کو چھوڑ دیتے تھے۔ بعض صحابہ اختلاف کر رہے تھے اس بات پر کہ اگر کسی شخص ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے بیوی سے ملا ہے، لیکن قبل از انزال، فراغت سے پہلے ہی ہٹ جاتا ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں۔ کیوں؟ حدیث میں ہے الماء من الماء، کہ پانی خارج ہو تو پانی واجب ہوتا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مس الختان الختان وجب الغسل، جب ازدواجی تعلق کے دوران خالی مس الختان بھی ہو جائے، دخول بھی ہو جائے، پانی خارج ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی صحابہ کا موقف ہے، وہ بھی دونوں کے پاس دلیل ہے۔ امام بخاری باقاعدہ باب قائم کر کے اس کو حل کر رہے ہیں کہ اسلاف نے یہ لیا ہے کہ آخری عمل دیکھا جائے پیغمبر کا، تو آخری عمل یہی ہے کہ آپ نے غسل کو واجب قرار دیا۔ آخری عمل یہ ہے کہ غسل کو واجب قرار دیا۔ وہ الماء من الماء کا حکم جو ہے وہ احتلام کی حالت میں ہے کہ خواب دیکھ لے بندہ لیکن پانی کا خروج نہ ہو، غسل واجب نہیں ہوتا۔ پانی خارج ہوگا، پانی واجب ہوگا۔ وہ احتلام تطبیق بھی ہو گئی، تاریخ کا تعین بھی ہو گیا، وہ پہلے کا حکم ہے، یہ بعد والا حکم ہے، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہوا، گروہ علیحدہ نہیں بنے، جماعتیں علیحدہ نہیں بنی، دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہے۔ حزبیت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب اختلاف حسد کی بنیاد پر ہو یا اختلاف تقلید کی بنیاد پر ہو، پھر انسان حق کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ وجہ اختلاف حسد ہے۔ یہودی اللہ کے پیغمبر سے ملتے ہیں، کئی ایک واقعات ہیں، ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ واقعہ نقل کیا، آپس میں کہتے ہیں پوچھو، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس سے یہ سوال کرو۔ سوال کرنے لگتے ہیں، دوسرے روکتے ہیں، کہتے ہیں نہ کرو، کہیں جواب درست نہ دے دے جو ہماری کتاب کے مطابق ہے، پھر کیا ہوگا؟ درست دے گا تو پتا چل جائے گا نا نبی ہے، کلمہ پڑھ لے۔ کہا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے یار یہ سچا ہے، اس کو مان لے۔
لہذا ایسے سوال ہی نہ کرو جس سے اس کا سچا ہونا پتا چلے، کیونکہ حسد کی بنیاد پر وہ علیحدہ تھے۔ حسدا من عند انفسہم، قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس قرآن کو بھی جانتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے رسول ہونے کو بھی اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں، بچوں کے نام جانتے ہیں، اس طرح محمد رسول اللہ کا نام بھی معلوم تھا اور آپ کی بعثت کا پتہ بھی تھا۔ لیکن اختلاف تھا، حسد کیا تھا کہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا، ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ حسد ہے۔ جو اختلاف کی بنیاد ہی حسد ہو تو وہاں گروہ بنیں گے، شدتیں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی۔ اختلاف کی بنیاد اگر نظریہ ہے تو وہاں بھی گروہ بندیاں ہوں گی، دھڑے بنیں گے۔ اسلام تو کسی اور نظریے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا۔ نظریاتی اختلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کا اختلاف مشرکین سے تھا کہ بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کیوں کھڑے ہوتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ یہود سے ہے کہ تم عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔ عیسائیوں سے ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے۔ یہ نظریاتی اختلاف۔ اگر مسلمان کہلانے والا وہ نظریہ جو اسلام نے دیا اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار کرے گا تو علیحدہ وہ پھر مسلمانوں کے گروہ میں نہیں رہ سکتا، علیحدہ گروہ ہوگا، اسے اپنا علیحدہ ایک تعارف کرانا ہوگا، علیحدہ اس کا تشخص ہوگا، علیحدہ ایک اس کی حیثیت۔ نظریاتی اختلاف۔ اور کبھی اختلاف کی وجوہ جو ہے وجہ وہ تقلید ہے، تقلیدی جمود ہے، تقلیدی جمود۔ بارہا مشرکین مکہ لاجواب ہے محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے آگے، لیکن کہتے ہیں کیا ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے یہی صحیح ہے؟ یہ باپ دادا کا حوالہ وہاں سے آتا ہے جہاں تقلیدی جمود ہوتا ہے، وہ سارے غلط ہے۔ اکثریت اور اقلیت کا حوالہ وہاں سے آتا ہے جہاں تقلیدی جمود ہو۔ اسلام نہ اکثریت کو دیکھتا ہے نہ اقلیت کو دیکھتا ہے، اسلام دلیل کو دیکھتا ہے۔ اسلام باپ دادا کے حوالے نہیں مانتا، بزرگوں کے حوالے نہیں مانتا، دلیل مانتا ہے۔ ہمارے باپ دادا غلط تھے، ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں۔ اور آج دیکھیں، آج کتنے ہی فرق باطلہ کے اندر احقاق کے حق ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، لیکن تقلیدی جمود اس کو ماننے کے آگے رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں چند مثالیں دوں۔ ان سارے اختلافات کی باوجود یہ یاد رکھیے، ہمارا مسلک، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا نظریہ، ہمارا منہج تکفیری نہیں ہے۔ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، کلمہ پڑھنے والوں میں کفر کا فتویٰ نہیں دیتے، لیکن اس بات کو ہم برملا کہتے ہیں کہ آپ کی یہ سوچ غلط ہے، باطل ہے، خلاف شریعت ہے۔ تقریر ترمذی شریف کا حاشیہ ہے تقریر ترمذی، ایک بہت بڑی بر صغیر کی شخصیت وہ ہے لکھنے والے۔ آج جتنے بھی مدارس میں ترمذی شریف کا نسخہ رائج ہے، پڑھایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے مدارس کے اندر بھی ہمارے طلباء کے ہاتھوں میں جامع ترمذی کا جو نسخہ ہے اس کے شروع میں تقریر ترمذی یہ رسالہ متصل ہے، لکھا ہوا ہے، موجود ہے، یعنی کسی کی دسترس سے دور نہیں ہے۔
مسائل تو کئی ہیں، لیکن ایک مسئلے پہ بحث کرتے ہوئے صاحب کتاب کیا لکھتے ہیں؟ وہ مسئلہ کاروباری تعلق سے ہے۔ اسلام نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے کوئی سودا کیا ہے، آپ نے کچھ بیچا، دوسرے نے کچھ لیا، سودا بھلے ہو گیا، جب تک اس مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اسلام دونوں کو اختیار دیتا ہے، چاہے تو وہ واپس کر دے، چاہے تو آپ واپس لے لیں۔ ایک بے خیار ہے۔ بے خیار یہ ہوتی ہے کہ بیچنے والا اختیار دیتا ہے یا خریدنے والا اختیار لیتا ہے کہ 2 دن تک مجھے اختیار دے، 3 دن تک مجھے اختیار دے۔ کہتا ٹھیک ہے 3 دن تجھے اختیار ہے، دیکھ لینا، سمجھ میں آئے تو رکھ لینا ورنہ واپس کر دینا۔ اس کو کہتے ہیں بے خیار۔ ایک بے خیار نہیں ہے، حتمی بے۔ اسلام نے اپنی طرف سے خیار دیا ہے کہ جب تک دونوں بندے اس مجلس میں بیٹھے ہیں، دونوں کو اختیار ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کا خیال آیا کہ مجھے تو نہیں بیچنی چاہیے تھی یہ چیز، بھی واپس کرو، میں نہیں بیچتا، حق ہے لے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں لینی چاہیے، تو میں نے مہنگی لے لی ہے، یہ لے لے بھی واپس اپنی چیز۔ اسلام نے حق دیا، اس کو کہتے ہیں خیار مجلس۔ خیار مجلس احادیث میں ہے ما لم یتفرقا، جب تک دونوں جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ مجلس کا اختیار باقی ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث ہے، ہمارا موقف یہ ہے۔ ہمارے کچھ بھائی لوگوں کا موقف یہ ہے کہ تفریق سے مراد جسمانی تفریق نہیں ہے، کلامی تفریق ہے۔ کلامی تفریق ہے کہ بھلے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اس موضوع سے ہٹ کر کسی اور موضوع پر بات کرنے لگ جائے تب بھی اختیار ختم ہو گیا ہے کہ یہ علیحدہ ہو گئے نا کہ اس موضوع کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ اسلام نے جسمانی تفریق کو لازمی قرار دیا۔ عبداللہ بن عمر کا عمل ہے کہ جب کہیں کار و سودا کرتے اور دیکھتے کہ سودا بہت اچھا لگا ہے میرا، وہ خود بخود وہاں سے اڑ جاتے تھے، گھوم گھما کے واپس آ کے بیٹھتے تھے کہ خیار مجلس ختم ہو جائے، سودا اچھا لگا ہے، کہیں بیٹھے بیٹھے وہ واپس نہ لے لے۔ تو پتا چلا کہ خیار یہ جو مجلس کا ہے کلام کا نہیں ہے، جسمانی فرق ہے۔ اٹھ گئے دونوں۔ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے صاحب کتاب دونوں فریقوں کے دلائل دیتے ہیں، ہمارا نام نہیں لیتے۔ اصل میں جو ہمارا موقف ہے، شافعیوں کا موقف بھی یہی ہے، حنبلیوں کا موقف بھی یہی ہے، مالکیوں کا موقف بھی یہی ہے، حدیث یہی ہے۔ وہاں تقلیدی وہ جمود نظر نہیں آتا، حدیث آ گئی وہ اس کو لے لیتے۔ تو کتاب کے اندر انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ شوافع کے دلائل یہ ہے، شافعیوں کے دلائل یہ ہے، ہمارے دلائل یہ ہے۔ دونوں کے دلائل کا موازنہ کرنے کے بعد کہتے ہیں انصاف اور حق کی بات یہ ہے کہ دلائل کے اعتبار سے سچا اور برحق موقف شافعیوں کا ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہا وَلَٰكِن نَحْنُ مُقَلِّدُو ابی حنیفۃ یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، ہم پر تو واجب ہے اپنے امام کی تقلید، انہوں نے جس طرح کہا ہم تو وہ کریں گے۔ حدیثیں بتا دی، یہ بھی کہہ دیا حق یہی ہے، حق یہی ہے، بتا دیا۔ اس کے باوجود پھر کہا کیوں؟ یہ تقلیدی جمود ہے کہ یہاں پھر اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ گروہ بندیاں ہونی ہے۔ اگر فہم کا اختلاف ہوتا، سمجھ کا، تو بات تو سمجھ میں آ گئی، لہذا اختلاف ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ فہم کا اختلاف نہیں ہے، یہ وجہ اختلاف جو ہے یہ تقلیدی جمود ہے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ
اہل حدیث کے علماء کے فتاوے ایک ایک مسئلے کے بارے میں مختلف نظر آتے ہیں. اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے تقلید کو لازم کیا تاکہ اختلاف سے بچے. اللہ کے بندو، مقلدین میں جتنا آپس میں دوری ہے اس کی کوئی مثال نہیں. ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، مقلد ایک ہی فقہ کو ماننے والے. فقہ حنفیہ کے اندر کس قدر اختلافات ہیں، جتنے بھی فرق ہیں، دیوبندیہ ہو، بریلویہ ہو، سہروردیہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو یا اشاعرہ ہو، ماتریدیہ ہو، سب ان کے درمیان زمین و آسمان، عقائد و نظریات کے فرق ہے، لیکن ہیں ایک امام کے مقلد کہلاتے. تقلید نے اختلاف سے کہاں بچایا؟ شافعیہ کے اندر کئی فرق ہیں، ایسے ہی مالکیہ کے اندر کئی گروہ اور کئی فرقے ہیں. یہ فرق اس بات کا ثبوت ہے کہ تقلید اختلافات کو بڑھانے کا نام ہے، جس کی بنیاد یہ ہو کہ ایک شخص یہ کہے کہ آؤ اس طرف آئے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، دوسرا کہے کہ نہیں، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم 4 مسلوں کی طرف یا 5 کی طرف آئیں. بنیاد ہی تفریق پر ہے، بنیاد ہی تفریق پر ہے، تو پھر تفریق در تفریق تو ہونی ہی ہے، کیونکہ بنیاد ہی تفریق پر رکھی گئی ہے. اسلام ان گروہ بندیوں کا ہاتھ مانگ جاتا ہے کہ اگر فہم کے اختلاف، دلیل کی وجہ سے اختلاف ہے تو وہ جوڑ ہو سکتا ہے. ایک اختلاف کرنے والا دوسرے اختلاف کرنے والے کے قریب ہو سکتا ہے، بھلے اگلے کی دلیل سمجھ میں نہ آئے تب بھی وہ علیحدہ ایک ایسا گروہ نہیں اختیار کرے گا کہ جس میں یہ باور کرایا جائے کہ ہمارے عقائد ہی اور ہے، نظریات ہی اور ہے، ہمارا راستہ ہی اور ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک مسئلے میں اختلاف کرتے رہے، دلیل تھی، دوسروں کی دلیل سمجھ نہیں آئی، آخری وقت تک اختلاف پہ رہے. وہ رکوع جب کرتے نماز میں تو گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں رکھتے تھے، وہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھتے تھے، تطبیق یوں انگلیاں انگلی میں ڈال کے. کہتے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس طرح. صحابہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے بعد میں آپ کو دیکھا گیا کہ یوں ہاتھ رکھتے تھے. وہ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا میں اس کو کیسے ترک کروں. لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر، جو دلیل کی بنیاد پر تھا، علیحدہ جماعت نہیں، علیحدہ گروہ نہیں. آج اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو آج علماء حقہ کے اندر کچھ فروعی اختلافات ہیں، یہ علیحدہ گروپ بھی نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا خاتمہ صرف ایک شکل تھی کہ اسلامی نظام خلافت ہوتا، امارت ہوتی. تو یہ سارے کیوں، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اختلاف اور علیحدہ نام آپ کو دکھتے ہیں، یہ نظم کے اختلاف ہیں. منہج ایک ہے، فکر ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، سوچ ایک ہے، نظم کے اختلاف ہیں. ایک شخص دعوت و تبلیغ کا کام اس طریقے سے چاہتا ہے، دوسرا اس طریقے سے چاہتا ہے، اور اوپر سے امارت اسلامیہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے علیحدہ کام شروع کر دیا، انہوں نے علیحدہ کام شروع کر دیا. اس سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہوتی. اگر یہ بھی سارے ایک جگہ مل کر کام کرے تو برکت اتفاق اور اتحاد میں جو ہے وہ واضح ہوگی. لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب کا منہج ایک ہے، فکر ایک ہے. ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ فکر ایک ہے، نظم کے اختلاف ہیں. اگرچہ ہم اس اختلاف کو بھی اچھا نہیں جانتے، ہم دعا گو ہے کہ یہ تھوڑی سی دوریاں، یہ جو فہم کے اختلاف ہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ دین کا کام اس طرح کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ سمجھتا ہے اس طرح کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، اللہ یہ فہم کے اختلاف بھی ختم کر دے. لیکن تاہم نظریاتی طور پر ایک ہونا اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ قرآن و سنت سے تمسک کی وجہ سے ایسا ہے کہ انہوں نے حوالہ کسی اور کے نہیں دیا. آپ کسی گروہ کے پاس بیٹھے, کسی نظم والے کے ساتھ بیٹھے, آپ کوئی مسئلہ پوچھے, وہ بات قرآن کی کرے گا یا محمد رسول اللہ کے فرمان کی کرے گا. یہ وہی منہج ہے کہ ما انا علیہ و صحابی, کہ وہ لوگ کامیاب گروہ کہلائے جائیں گے کہ جو اس طریقے پر ہوں گے جو میرا طریقہ ہے, جو میرے صحابہ کرام کا طریقہ ہے, کہ وہ کسی اور تیسری چیز کو نہیں دیکھتے. بڑے بڑے اختلافات رونما ہوئے, لیکن جب اللہ کی کتاب کی کوئی آیت کسی کے سامنے رکھی گئی, بس بات سمجھ میں آ گئی. اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا گیا, بات ختم ہو گئی. اختلاف کا ہو جانا یہ ایک فطری عمل ہے, آراء کا اختلاف ہو جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے اللہ نے کسی کی رائے کو دین نہیں کہا. ابو بکر صدیق اس امت کے افضل ترین انسان ہیں, اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں, لیکن ابو بکر کی فہم اور رائے کو بھی دین نہیں کہا گیا. عمر کی رائے کو بھی دین نہیں کہا گیا. عثمان و علی کی رائے کو بھی دین نہیں کہا گیا. دین اللہ کی وحی کا نام ہے جو قرآن کی شکل میں اور محمد الرسول اللہ کی سنت کی شکل میں ہے. آپ صحابہ کے اختلافات میں اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صحابی اگر اختلاف کرتا ہے, وہی بات جو پہلے بتائی کہ عمر نے اختلاف کیا, اس کا معنی ہے عمر سمجھتے تھے کہ ابو بکر سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, قرآن سے اختلاف نہیں ہو سکتا, اللہ کے نبی سے حدیث سے اختلاف نہیں ہو سکتا. عمر جانتے تھے نا کہ ابو بکر سے اختلاف ہو سکتا ہے, ابو بکر دین نہیں ہے, دیندار ہے. آگے ابو بکر نے بھی یہ نہیں کہا عمر کیا کہہ رہے ہو, میں تمہارا امام ہوں, میں خلیفہ وقت ہوں, میری اتباع اور اطاعت تم پر واجب ہے. یہ نہیں کہا. کیوں؟ ابو بکر بھی جانتے تھے کہ وقت کے امام سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اگر امام کے پاس دلیل نہیں ہے تو. امام کے پاس دلیل نہیں ہے تو یہاں کتنی بڑی جسارت ہے, کتنی بڑی جسارت ہے. اصول فقہ کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھے, قیاس کی بحث میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک حدیث رسول اللہ, سیدی حدیث رسول اللہ بیان کرنے والا ابو ہریرہ ہے, بیان کرنے والا انس ہے, لیکن وہ حدیث ہمارے امام کے قول سے ٹکراتی ہے, اس حدیث کو چھوڑ کر قول امام کو لینا ہم پر واجب ہے. کتنی بڑی جسارت ہے. صرف بات یہ نہیں ہے کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر قول امام کو لیا گیا ہے, تقلید کی وجہ سے اس کے ضمن میں سیدنا ابو ہریرہ کی کتنی بڑی توہین ہے, کتنی بڑی گستاخی ہے. وہ ابو ہریرہ جو دین کے اس علم کے لیے سارا دن مسجد نبوی میں پڑا رہا, کہتے ہیں مجھے اتنا کھانے کو مل جائے, اتنا پینے کو مل جائے کہ ابو ہریرہ کی زندگی بچ سکے. باقی چاہت یہی ہے کہ سارا دن محمد الرسول اللہ کی صحبت میں رہو, قرآن کی آیت نازل ہو یاد کرو, سب سے پہلے ابو ہریرہ یاد کرے. اللہ کے نبی کچھ ارشاد فرمائے تو آپ کے فرمودات کو سب سے پہلے ابو ہریرہ یاد کریں. کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی سے اللہ کے پیغمبر, اے اللہ کے پیغمبر, انی اسمع منک کثیرا ثم انسا, میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے اللہ میرا حافظہ تیز کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابسط رداءک, اپنی چادر زمین پہ بچھا. چادر زمین پہ بچھائی. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے, ہاتھ کبھی یوں اٹھتے ہیں, کبھی چادر کی طرف بڑھتے ہیں, کبھی یوں اٹھے ہیں, کبھی چادر کی طرف جاتے ہیں. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو لپیٹا گیا, کہا سینے سے لگا, سینے سے لگایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد
جو کچھ اللہ کے نبی سے سنا آج تک من و ان ویسے ہی یاد ہے، کبھی کوئی بات میں نے بھولا ہی نہیں میں، وہ ابو ہریرہ۔ پھر یہ بھی بات نہیں ہے کہ ابو ہریرہ کوئی اپنی بات کرے، کہ ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کرے اور وہ قول امام کے خلاف ہو، اس حدیث کو چھوڑیں گے، قول امام کو لیں گے۔ کیوں؟ یہ اختلاف کی وجہ تقلید ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے لوگوں ان میں سے نہ ہو جاؤ، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کیے، وَقَانُوا شِيَعًا، اور اس بنیاد پر خود بھی شیعہ بن کے بیٹھ گئے، یعنی گروہ میں بٹ کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے نہ ہو جانا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں، لیکن سب حق پر نہیں ہے۔ حق پر کون ہے؟ جو اللہ کی وحی کو اللہ کا دین سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔